بہت شکریہ فیصل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خان صاحب اور ہمارے خان صاحب کے سارے سپاہیوں. خان صاحب نے، میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کا ورڈ خان صاحب کے لیے بڑا چھوٹا ہے، کیونکہ ایک جس طرح ایک شفٹ ہوتا ہے پورا دماغ انسان کا، اور پرسنالٹیز چینج کر دیتا ہے کوئی آ کے، اس طرح سے ٹرانسفارم کر دیتا ہے. جیسے بات اکثر ہوتی ہے کہ کراؤڈ کو ایک قوم والی بات، تو وہ اسی طرح کے مثالیں دے کے، جیسے یونس ایمرے یا ارطغرل غازی کی مثالیں دے کے، اور ان کا ڈرامہ ہمیں دکھا کے انسپائر کر کے، اور پھر ہسٹری سے اور پھر دین سے مثالیں دے کے ہی کیا گیا، اور قوم کا مائنڈ سیٹ بڑے ہی مثبت انداز میں اور ایمان کی مضبوطی جو اس میں لائی گئی ہے. یقیناً یہ ایک پولیٹیکل شخصیت کا کام نہیں ہوتا، یہ ایک بہت بڑی شخصیت سے ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، اور ہم سب کو، بیکاز ہم ایک پارٹی سے ہیں، ہمیں باقی پارٹیز کے ورکرز کے ساتھ مخاطب ہونا چاہیے اور ان کو ایک پیغام دینا چاہیے. اور وہ پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان میں ایک جو سب سے بڑی سازش ہوئی ہے، انٹلیکچول سازش، وہ یہ ہے کہ ہمیں 3 چیزیں لرن کرا دی گئی ہیں جنہیں ان لرن کرنے کی ضرورت ہے. ہم اکثر لوگوں کو لیسنز دیتے ہیں، لیکن ان لرن کرنا یعنی کہ ان کو بھولنا اور ان کو سوچنا کہ یہ غلط ہے، وہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. نمبر 1، یہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یعنی ہمارے بچوں کے دماغوں میں یہ چیز چلی گئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم کل کو ملک ٹھیک کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ طے ہو گیا ہے، اور یہ سوچ لو سمجھ لو کہ یہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ نیگیٹیوٹی ڈالی گئی ہے. نمبر 2، کرپشن ایسے ہی رہے گی ہمیشہ، اور یہ قوم ہی نہیں ٹھیک ہو سکتی. ہمارے قوم کے ڈی این اے میں ہی فرق ہے، یہ قوم ٹھیک نہیں. دوسری چیز، یعنی یہ نہ ہو کہ تم ٹھیک کرنے کے لیے، کرپشن ٹھیک کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو. اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز، سیاست اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ گندے لوگوں کا کام ہے. میں نے اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یار آپ اچھے خاصے ڈیسنٹ آدمی، نیک آدمی، کس کام میں پڑ گئے ہو؟ گندگی میں چلے گئے ہو. دوسرے الفاظ میں، یہ نہ ہو کہ اگر آپ ٹھیک آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، تو آپ گندے لوگوں کو سیاست سے نکالنے کی کوشش کرو. یہ گندے لوگوں کا ہی کام ہے. کہتے ہیں یعنی اپنے اوپر ان گندے لوگوں کو مسلط رکھو جن کو چوری کرنی آتی ہے، جن کو منافقت کرنی آتی ہے، اور جو ملک کو نیچے لے کے جا سکتے ہیں. کرپشن کرتے رکھو. یہ بڑی بڑی دنیا کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے بار بار، اور اس چیز پہ ان کا بڑا پکا یقین ہے، اس کے اوپر بحث بھی کرتے ہیں. ان تینوں چیزوں کو ان لرن کرانے کی ضرورت ہے کہ ملک ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ اس ملک کو خراب کرے. نکل کھڑا ہوا ہے عمران خان، لوگوں کے ذہن بدل گئے ہیں، ہم ٹھیک کریں گے. دوسری چیز کرپشن، اس کو ٹھیک کریں گے، کرپشن کی ایسی کی تیسی ہے. اور تیسری چیز، جو حکمران مسلط ہوتے رہے ان کو نیچے گرائیں گے اللہ کے فضل سے. عام لوگ سیاست میں آئیں گے، عام لوگوں میں سے، نوجوانوں میں سے منسٹرز بنیں گے، پرائم منسٹرز بنیں گے، پاکستان کے صدور بنیں گے. کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ اگر 4 فیملیز حکومت کرتی رہی ہیں تو ساری زندگی ان کے باپ کے مال پہ وہ حکومت کرتے رہیں گے. ان چیزوں پہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور یہ جواب دیا کریں پورے پاکستان میں. ایک منٹ ابرار، یہ کیونکہ آپ کا، میں یہ جو آپ نے یہ آزادی کا ترانہ گایا ہے، یہ میں آپ کو اپنی ساری پارٹی کے سامنے خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ایک تو یہ لوگوں کو انسپائر کرتا ہے، لیکن جو آپ نے اس کے اندر جس طرح کی آپ نے اس میں لیرکس دی ہوئی ہیں، یہ بہت یعنی مثلا طائر لاہوتی، اس رزق سے موج اچھی ہے جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. یہ جو علامہ اقبال کا آپ نے شعر پڑھا، تو اس میں بڑی زبردست، یعنی آپ نے جو مکس کیا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. تو اس لیے میں اس کی خاص آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب 3 چیزیں، جی آپ نے جو بھی 3 چیزوں کی بات کی، جی یہی پاکستانی ہیں. کیونکہ یاد رکھیں، میں نے کوئی 15-20 سال بلکہ اپنی زندگی کے زیادہ تر آدھا وقت انگلینڈ میں گزارتا تھا.
یہی پاکستانی ادھر جاتے ہیں تو وہاں تو کرپشن نہیں کرتے، انگلینڈ میں جاتے ہیں کرپشن نہیں کرتے، دبئی میں جاتے ہیں نہیں کرپشن کرتے، تو وہاں کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جو نظام ٹھیک ہے وہاں. آج انہی پاکستانیوں کو آپ صحیح نظام دے دیں، عدل اور انصاف کا نظام رہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. جب آپ اوپر چور بٹھا دیتے ہیں ایک ملک کے اوپر، زرداری اور نواز شریف ٹائپ، ان کو آپ انگلینڈ میں بھیج دیں، وہاں سارے کرپشن شروع کر دیں گے. ان کو وہاں کا سربراہ بنا دیں، وہ ملک تباہ ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے لوگوں کا قصور نہیں ہے، ایک سسٹم بنا دیا ہے کرپشن کا. دوسرا، یہ جو کہتے ہیں نا جی قوم ایسی ایسی رہے گی، تو یہ تو دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ قومیں تو بالکل کوئی جن کی حیثیت ہی نہیں تھی، انہوں نے دنیا کی امامت کر لی. دیکھیں ہمیں جب میں ابھی بات بھی کی تھی، ابھی ایک ہماری ورکر نے، انہوں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال دی. تو دیکھیں اللہ کیوں ہمیں بار بار